حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ ولا تجہر بصلواتک ولا تخافت بہا دعا کے بیان میں نازل ہوئی۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے۔ قرآن مجید سننے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت مبارکہ لا تحرک بہ لسانک کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کی خاطر اپنی زبان مبارک اور ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلاتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان الینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ یاد کرنے کی خاطر زبان کو جلدی نہ ہلائیے، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ اور فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر میں فرمایا کہ جب ہم آپ پر قرآن نازل کریں تو آپ غور سے سنیں، اور اِنَّا عَلَيْنَا بیانہ کی تفسیر میں فرمایا ہم آپ کی زبان سے قرآن بیان کرائیں گے۔ اس کے بعد جب جبرائیل آتے تو آپ گردن جھکا کر بیٹھ جاتے، اور جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضرت ابن عباس لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت بہت مشقت اٹھاتے تھے اور اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عباس نے سعید بن جبیر سے کہا میں تم کو ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے۔ پھر سعید نے کہا کہ میں تم کو ہونٹ ہلا کر دکھلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس نے ہونٹ ہلائے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا کہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کریں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے، اور فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ خاموشی سے قرآن مجید سنیں، پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ سے قرآن مجید پڑھوائیں۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ اس کی تفسیر میں فرمایا آپ خاموشی سے قرآن مجید سنیں، پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ سے قرآن مجید پڑھوائیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرأت کے مطابق قرآن مجید پڑھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنات کے سامنے قرآن پڑھا اور نہ ان کو دیکھا، بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اوکاس کے بازار کی طرف جا رہے تھے، اور اس وقت جنات کا آسمان پر جانا اور وہاں سے خبریں لانا بند ہو چکا تھا، اور ان پر شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے۔ اس موقع پر جنات اپنی قوم کے پاس گئے اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ قوم نے کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضرور کوئی نیا واقعہ ہے، اس لیے تمام مشرق اور مغرب میں پھرو اور دیکھو وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جنات نے روئے زمین کے تمام مشرق و مغرب کا دورہ کیا، اور ان میں سے کچھ تہامہ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاس کے بازار میں مقام نخل میں صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنات نے قرآن مجید کی آواز سنی تو غور سے سننا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے اے قوم، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی قل اوحیٰ سے لے کر آخر تک، جس کا ترجمہ ہے آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود
لیلۃ الجن یعنی جنات سے ملاقات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ علقمہ نے کہا میں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھی تھی کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم پہاڑوں کی گھاٹیوں اور وادیوں میں آپ کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے سوچا کہ شاید آپ کو جن لے گئے یا کسی نے آپ کو شہید کر دیا۔ وہ رات ہم نے سخت بے چینی سے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ غار ہیرا کی جانب سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ ہم سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر آپ نہیں ملے۔ یہ رات ہم نے اسی طرح گزاری ہے جیسے کوئی قوم سخت کرب اور بے چینی سے رات گزارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنات کے سامنے قرآن پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اور ہم کو جنات کے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ جنات نے آپ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہر وہ جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس کی ہڈی تمہاری خوراک ہے۔ تمہارے پاس آتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی اور ہر اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ حدیث بیان کی اور اس میں صرف یہ اضافہ ہے کہ وہ تمام جن جزیرے کے تھے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور کہا اس سند کے ساتھ روایت میں حدیث کا آخری حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنات سے ملاقات کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا اور میری یہ تمنا تھی کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ مان کے والد نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات جنات نے قرآن سنا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے خبر دی تھی؟ مسروق نے کہا کہ مجھے تمہارے باپ یعنی ابن مسعود نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے جنات کی خبر دی تھی۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے تو پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں تعلیم کے لیے سناتے بھی تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کی نسبت زیادہ قرأت کرتے تھے، اسی طرح صبح کی نماز میں کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایک آدھ آیت ہمیں بھی سنا دیتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنی دیر قیام کرتے تھے جتنی دیر میں علم تنزیل السجدہ پڑھی جائے، اور ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں سے اس سے نصف مقدار تک قیام کرتے، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر قیام کرتے اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کی نسبت نصف قیام کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کی مقدار قرأت کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر یا اس 30 آیات کی آدھی مقدار، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کی مقدار قرأت کرتے اور آخری 2 رکعتوں میں اس کی آدھی مقدار۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھانے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو بلوایا اور ان سے اہل کوفہ کی شکایت کا ذکر کیا۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ میں پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ قیام کرتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں اس سے کم۔ حضرت عمر نے حضرت سعد سے کہا، اے ابو اسحاق، تم سے مجھے یہی حسن ظن تھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد سے کہا کہ لوگ تمہاری ہر بات کی شکایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھانے کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا، میں پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ قیام کرتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں کم، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم سے یہی حسن ظن تھا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ اہل کوفہ کی شکایت پر حضرت سعد نے کہا، یہ دیہاتی مجھے نماز سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی اور پھر کوئی شخص بقی جا کر اپنا کام کراتا، پھر وضو کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس قدر طویل پڑھتے تھے۔ قزوہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس گیا، اس وقت وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ باتیں پوچھنے نہیں آیا جو باتیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ اس سوال سے تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی اور ہم میں سے کوئی شخص بقی جا کر اپنے کام سے فارغ ہو کر آ جاتا، پھر اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ صبح کی نماز میں قرات۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور سورۃ المومنون کی قرات شروع کی۔ جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا، راوی کو شک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات موقوف کر دی اور رکوع میں چلے گئے۔ حضرت عمرو بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز میں واللیل اذا عسعس سنا۔ حضرت عقبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف والقرآن المجید والنخل باسقات تک پڑھی۔ میں اس آیت کو دہراتا رہا، راوی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا۔ حضرت قتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز میں سنا، آپ پڑھ رہے تھے والنخل باسقات لہا طلع نضید۔ زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں والنخل باسقات لہا طلع نضید کی قرات کی، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ قاف کو پڑھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھتے اور دوسری رکعت میں تخفیف کرتے۔ سیماک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف سے نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کی طرح لمبی نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ صبح کی نماز میں قاف والقرآن المجید یا اس کی مثل صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا اور عصر کی نماز میں اس کی مثل قرات کرتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرات کرتے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرأت کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز میں قرأت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے مجھ کو سورہ والمرسلات العرفہ پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ کہنے لگیں، اے میرے بیٹے، تمہارے اس سورت کو پڑھنے سے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے آخری مرتبہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سنی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور سنی۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ عشاء کی نماز میں قرأت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون سنی۔ آپ کے علاوہ کسی اور شخص کو میں نے ایسی خوش الحانی سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ ایک رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر آ کر اپنی قوم کو جماعت کرائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص سلام پھیر کر جماعت سے نکل گیا اور اپنی علیحدہ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کیا تم منافق ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور تمہاری شکایت کروں گا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بھر اونٹوں پر پانی لاد کر لاتے ہیں اور معاذ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا، پھر آ کر ہماری جماعت کرائی اور نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنہ پرور ہو؟ نماز میں فلاں فلاں سورت پڑھا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والشمس والضحاها واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں بتائی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل انصاری نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی جماعت کرائی اور نماز میں قرأت بہت لمبی کر دی، تو ہم میں سے ایک شخص نے جماعت سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھی۔ حضرت معاذ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص منافق ہے، اور جب اس شخص تک یہ بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس بنا پر حضرت معاذ نے اس کو منافق کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، اے معاذ، کیا تم فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو؟ جب تم جماعت کراؤ تو والشمس والضحاها سبح اسم ربک الاعلی، اقرأ باسم ربک اور واللیل اذا یغشا جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر جا کر اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی مسجد میں جا کر لوگوں کو جماعت کراتے۔
ائمہ کو تخفیف سے نماز پڑھانے کا حکم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں فلاں شخص کی لمبی قرت کرنے کی وجہ سے صبح کی نماز سے رہ جاتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے پہلے نصیحت کے موقع پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غضب میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض اشخاص لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں۔ تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند اشخاص بھی ہوتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی حدیث سابق کی مثل روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جماعت کرائے تو تخفیف کرے، یعنی زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائے، اس لیے کہ جماعت میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب تنہا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو تخفیف سے پڑھائے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی، اور جب اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیمار، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اس طرح منقول ہے، مگر اس میں بیمار کی جگہ بوڑھے کا لفظ ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی امامت کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا، پھر کہا، پیٹھ موڑ لو۔ پھر میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا، اپنی قوم کو امامت کراؤ، اور جو شخص جماعت کرائے اسے تخفیف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں مریض بھی ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب تم جماعت کراؤ تو اس میں تخفیف سے کام لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تخفیف سے اور کامل پڑھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سب لوگوں کی بنسبت تخفیف سے اور کامل پڑھاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کسی امام کی اقتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت کامل اور تخفیف سے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی ایسے بچے کے رونے کی آواز سنتے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو چھوٹی سورت پڑھ کر نماز میں تخفیف کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانی شروع کرتا ہوں اور اسے لمبا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس خیال سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف ہوگی۔ نماز کے ارکان میں اعتدال کرنا اور نماز کو مکمل کرنے میں تخفیف کرنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ کا قیام، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، پھر سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر سجدہ اور اس کے بعد بیٹھنا، نماز سے فارغ ہونے تک بیٹھنا، یہ تمام افعال اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب برابر تھے۔ کوفہ کے امیر نے عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امامت کرائیں۔ وہ جماعت کراتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں
یہ دعا پڑھ لیتا، اللہم ربنا لک الحمد سے لے کر آخر تک، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو اس ستائش اور تعریف کا مستحق ہے جن سے تمام آسمان اور زمین اور جتنی جگہ تو چاہے بھر جائے، تو ہی تعریف اور بڑائی کے لائق ہے۔ جس کو تو کچھ عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو کوئی چیز لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کوئی کوشش تیرے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو سنائی۔ انہوں نے کہا حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے جس میں رکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن مرہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا ہے، وہ اس کیفیت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہی حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی نماز پڑھانے میں کوئی کمی نہیں کرتا جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ اور راوی یعنی ثابت کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی نماز میں وہ چیز نہیں دیکھتا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز میں تھی۔ وہ جب رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے تو قوما میں اتنی دیر لگاتے کہ کوئی شخص گمان کرتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ اسی طرح جب سجدہ کر کے بیٹھتے تو اتنی دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کسی شخص کے پیچھے نہیں پڑھی جو تخفیف سے ہونے کے باوجود کامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تمام ارکان متناسب ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز بھی متناسب ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صبح کی نماز لمبی پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ شاید آپ بھول گئے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ وہم ہوتا کہ شاید آپ بھول گئے۔ امام کی پیروی کرنا اور اس کے عمل کے بعد عمل کرنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کے لیے رکوع سے سر اٹھاتے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے سجدے میں جانے کے لیے اپنی کمر جھکائی ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبین اقدس زمین پر رکھ دیتے، اس کے بعد سب سجدے میں جاتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو نہیں جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سجدے میں جاتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو صحابہ رکوع کرتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ جبین اقدس زمین پر رکھ دیتے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سجدہ کرتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ہم میں سے کوئی شخص سجدہ کرنے کے لیے اپنی کمر کو نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صبح کی نماز پڑھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ، اور ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی پشت نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پوری طرح سجدے میں نہ چلے جاتے۔ نمازی رکوع سے سر اٹھا کر کیا کہے؟ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے پشت مبارک اٹھاتے تو یہ کلمات فرماتے: اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، تو اس تعریف کا مستحق ہے جس سے تمام آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد تو جو چاہے وہ بھر جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے: اے اللہ، تو ہی اس حمد کا مستحق ہے جس سے تمام آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے تھے: اے اللہ، تو ہی اس حمد کے لائق ہے جس سے آسمان اور زمین بھر جائیں، اور جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے۔ اے اللہ، مجھے برف، وولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ایسی حمد کا مستحق ہے جس سے تمام آسمان اور زمین بھر جائے، اور جس ظرف کو تو چاہے وہ بھر جائے۔ تو ہی ثنا اور بزرگی کے لائق اور بندے کے قول کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی چھیننے والا نہیں، اور جس سے تو کوئی چیز لے لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کسی کوشش کرنے والے کی کوشش سودمند نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے: اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وبینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ روایت نقل کی ہے جس میں ملء ما شئت من شیء بعد تک دعا منقول ہے، اور اس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں حجرے کا پردہ اٹھایا، اور اس وقت صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی اقتداء میں صف باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، بشارات نبوت میں سے اب صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں ایک مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور شخص دیکھتا ہے، اور یاد رکھو، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ رہا رکوع تو اس میں سبحان ربی العظیم کہو، اور سجدے میں خوب کوشش سے دعا مانگو، امید ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا: اے اللہ، میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ نیز فرمایا: بشارات نبوت میں سے اب صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں، جس کو نیک شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے۔ بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں مجھے قرآن شریف پڑھنے سے منع کیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو منع کیا ہے۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس روایت میں سجدے کا ذکر نہیں ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے مثل سابق حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ رکوع اور سجود میں کیا کہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے: اللہم اغفر لذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اول ہوں یا آخر، ظاہر ہوں یا باطن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں بکثرت پڑھتے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ اے اللہ ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور حمد تجھ ہی کو زیبا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ دعا مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے تھے: فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اپنے رب کی پاکیزگی اور حمد بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے بکثرت یہ کلمات فرماتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اب یہ کلمات کیوں پڑھنے شروع کر دیے جنہیں میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے، جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتا ہوں، یعنی اس صورت میں جو حکم ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت سے میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو یہ دعا مانگتے: سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے میرے رب تو پاک ہے اور تجھی کو حمد زیبا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرماتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ بکثرت یہ دعا فرماتے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اس نشانی کو دیکھ لوں تو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھوں، اور میں نے اب وہ نشانی دیکھ لی ہے، اور وہ یہ ہے: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد لوگوں کا جوخ در جوخ دین اسلام میں داخل ہونا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا، اس سے مغفرت چاہنا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید آپ بعض دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ میں نے آپ کو ڈھونڈا اور میں پھر واپس آئی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے اور یہ پڑھ رہے تھے: سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ اے اللہ حمد اور تسبیح تجھی کو زیبا ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔
میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کیا سمجھ رہی تھی اور آپ کس حال میں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے پر پڑا، اور درا حالانکہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے، اور آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے: اللہم انی اعوذ بکا برضاک من سخطک و بمعافاتک من عفو بینک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما آتیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے غصے سے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا ایسی نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے تھے: سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ سجدے کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔ معدان بن طلحہ یامری بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے عرض کیا: مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہا کہ مجھے وہ عمل بتلائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ثوبان خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے اس سے 12 سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سجود کو لازم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ معدان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی حضرت ثوبان والا جواب دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا: مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اعضائے سجود کا بیان اور سر پر جوڑا باندھنے اور نماز میں کپڑے موڑنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور نماز کی حالت میں بالوں کو سنوارنے اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث یحییٰ کی روایت کے مطابق ہے، اور ابو ربی کی روایت میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور بالوں کو سنوارنے اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ وہ 7 ہڈیاں یہ ہیں: 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ نماز میں نہ بالوں کو سنواروں اور نہ کپڑوں کو موڑوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا، اور بال سنوارنے اور کپڑوں کو موڑنے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ پر ناک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نہ بالوں کو سنواروں اور نہ کپڑوں کو موڑوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ نہ بالوں کو سنواروں اور نہ کپڑوں کو موڑوں۔
پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، 2 گھٹنے اور دونوں قدم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اطراف یعنی اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں، اس کے گھٹنے اور اس کے قدم بھی سجدہ کرتے ہیں۔